السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. یہ جو آج ہم آپ کے لیے بڑی اور ایکسکلوزیو اندر کی خبر لے کے آ رہے ہیں وہ ہے کہ ایک نون لیگ نے ایک بین الاقوامی فرم سے سروے کروایا ہے. اس کے رزلٹس بہت دلچسپ ہیں، وہ ہم آپ کو ایکسکلوزیولی بتائیں گے. اور نون لیگ اس سروے کو منظر عام پر نہیں لانے چاہتی، اور اس کی بنیاد پہ جتنی سیٹیں نون لیگ نے انالیسس کر کے طے کی ہیں وہ نمبر بھی ہم کو بتائیں گے. بہت دلچسپ ہے. اور یہ بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس سروے کے بارے میں نون لیگ کی کیا بات ہوئی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کس بنیاد پر یہ فوج کی سہولت کاری کرنی پڑی، یہ بلے کا سمبل لینے والی. اس پر ہم آپ کو ذرا اندر کی آج خبر دیتے ہیں کہ اصل میں گیم ہوئی کیا، اور اس میں کیا ڈیل تھی، کیا کچھ ٹریڈ بھی ہوا. ذرا اس پر آتے ہیں. تو دیکھیے، نون لیگ نے ابھی یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے ان کا یہ سروے کمپلیٹ ہوا تھا. اس میں ان کو سروے کی جو پریزنٹیشن دی گئی جس میں نون لیگ کے بہت ہی کی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ نیشن وائڈ سروے تھا، یعنی کہ چاروں صوبوں میں اور پاکستان بھر میں. تو یہ قومی سطح کا سروے تھا. ایک بین الاقوامی فرم جو ویل ریپیوٹڈ فرم ہے، ان سرویز کے حوالے سے جانی جاتی، اس کی خدمات لی گئی تھیں. میں گیلپ کے سروے کی بات نہیں کر رہا، گیلپ پاکستان میں ہوتا ہے، میں بین الاقوامی فرم کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں نون لیگ کو جو دکھایا گیا تو تمام جگہوں پر پی ٹی آئی نون سے آگے تھی. لیکن جو ایک ٹرینڈ جو کہ تقریباً گیلپ کے سروے میں بھی نظر آیا وہ یہ تھا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا فرق کم ہو رہا تھا. لیکن سٹل ابھی بھی ایک سائزیبل فرق تھا نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اس سروے کے مطابق. اور اس فرق کی بنیاد پر کانسٹیٹوئنسی وائز جب نون نے انالیسس کیا، جو انالیسس نون نے پھر بیٹھ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیئر بھی کیا، اور ان کو اس سروے کے نتائج بھی شیئر کیے، اور اس کی بنیاد پر یہ بھی بتایا کہ وہ کیوں اخذ کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں کی جائیں تو نون لیگ کتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے. کیونکہ ویسے تو اگر سروے کے لحاظ سے ریفیکٹ جو کر رہی تھی وہ اتنی نشستیں نہیں بنتی تھیں، لیکن اگر پی ٹی آئی کا راستہ مزید مشکل بنایا جاتا تو پھر نون لیگ ایک سمپل میجارٹی کے قریب نشستیں حاصل کر سکتی ہے. اب اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ جو اربن سینٹرز تھے، یعنی کہ شہروں میں پی ٹی آئی کا زور بہت زیادہ تھا، اور یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی کنسرن تھی کہ اگر الیکشن رگ بھی کرنا ہے تو کس حد تک کر پائیں گے، یہ تو بہت میسو رگنگ کرنی پڑے گی پھر روک پائیں گے. اور ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو نہیں کلیئر تھے، کہ بتا رہے نہیں تھے کہ وہ کس کو ووٹ کریں گے. اور ان کے بارے میں پھر اس ان کی ایج بریکٹ دیکھتے ہوئے یہ ایک خدشہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. اور وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک مہم کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے کھل کے اپنے ووٹ کا شاید اظہار نہیں کر رہے. اس کے بعد یہ چیزیں طے پانی شروع ہوئیں، اور نون لیگ نے یہ انالیسس کیا کہ 120 سے 125 ایسے حلقے ہیں جہاں پر قومی اسمبلی کے حلقوں کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو کنفیوز کر کے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دے اور ان کے امیدواروں کو پراپر نہ فیلڈ میں آنے دے، تو وہ جو ان حلقوں میں جتنا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا فرق ہے وہ پھر نون لیگ وہ فرق فل کر سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا تھا
اس کے لیے پھر اسٹیبلشمنٹ سے جب اس پر ڈیٹیل میٹنگ ہوئی اور یہ چیزیں ڈسکس کی گئیں، ان کی طرف سے 3 رہنما اس ملاقات میں شریک تھے، اور اس ملاقات میں پھر یہ طے پایا کہ باوجود اس کے تمام کریک ڈاؤنز کے پی ٹی آئی کا ووٹر گراؤنڈ پر موجود ہے، اور وہ 8 فروری کو اربن سینٹرز میں اسٹیبلشمنٹ کی تمام انجینئرنگ کو غیر مؤثر بنا سکتا ہے۔ تو پھر اب وہاں پر یہ سوچا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو کیمپین کرنے سے روک سکتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹر کو گھر سے نکل سے نہیں روک سکتے۔ اور اس دن اگر پی ٹی آئی کا ووٹر جو کہ اتنے عرصے سے بھرا بیٹھا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اگر ووٹ کرنے نکل آیا تو یہ تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے 2-3 اسٹریٹجیز جن پر آلریڈی بھی کام چل رہا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ جو نئی حلقہ بندیاں کی گئی وہ اتنی کنفیوزنگ ہے کہ ابھی تک کسی ووٹر کو نہیں پتا کہ کس حلقے میں کون ہے، اور جب ووٹر کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حلقے میں اس کا حلقہ کیا بنتا ہے تو امیدواروں کا بھی پھر کنفیوژن ہے۔ اور جان کے یہ تمام سیاسی جماعتیں کسی بھی حلقے میں اپنے بینرز اور پوسٹر نہیں لگا رہی ہیں، ابھی تک بہت کم جگہوں پہ لگا رہی ہیں تاکہ ایک کنفیوژن برقرار رہے ووٹر کے لیے کہ اچھا میں یہاں پہ رہتا ہوں تو یہ کون سا این اے بنتا ہے یا کون سا یہ پی پی یا پی کے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کنفیوژن پھر کینڈیڈیٹ کی تک برقرار رہے۔ اب پھر اس میں مزید گھی شکر ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا راستہ روکنے کے لیے پی ٹی آئی نے بہت بڑے پیمانے پر کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے تھے، جو کہ اس کے بعد اب بڑا مشکل نظر آ رہا تھا کہ اب کیسے روکیں پی ٹی آئی کو۔ یہ تو امیدوار تو پھر بھی کھڑے کر گئی ہے، بیک اپ امیدوار بھی ان کے پاس ہیں، کس کس کو روکیں کس کس کو پکڑیں۔ تو پھر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کافی لوگوں کو ساتھ ملایا گیا اور کیا یہ گیا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل ہر حال میں واپس لیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدوار آزاد ہو جائیں گے، آزاد ہوں گے تو آزاد امیدواروں میں بھی پھر کنفیوژن پیدا کیا جائے گا کہ جو دعوے دار ہوگا کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوں، میرے پاس بلے کا نشان نہیں ہے لیکن میں عمران خان کا امیدوار ہوں، میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں، مجھے بے شک چھتری ملی ہے، جوتی ملی ہے، بینچ ملا ہے یا مجھے جو بھی ملا ہے، ٹھیک ہے، قلم دوات ملا، واٹ ایور جو بھی ملا ہے، تو وہیں پر کچھ اور امیدوار بھی کھڑے کر دیے جائیں گے جو آزاد ہوں گے، جو کہیں گے کہ ہم بھی پی ٹی آئی کے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اصل امیدوار میں ہوں۔ تو ایک تو ووٹر اس میں کنفیوز ہوگا کہ یار اصل والا عمران خان کا امیدوار کون ہے، یہ ایک انسرٹینٹی رہے گی۔ پھر سینٹ میں قراردادوں کے ذریعے یہ بھی انسرٹینٹی رکھی جائے گی کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پھر یہ بھی انسرٹینٹی رکھی جائے گی کہ حلقہ ہے کون سا، پھر یہ بھی انسرٹینٹی رکھی جائے گی کہ میرا ووٹ رجسٹرڈ کہاں پر ہے، میں کس حلقے کی حدود میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام انسرٹینٹیز اور کنفیوژن میں الیکشن میں جایا جائے گا اور پی ٹی آئی کا ووٹ بالکل تقسیم ہو کے رہ جائے گا، پراپر کاسٹ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر میجورٹی جو ہے وہ اس کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا امیدوار پہچاننے میں، اس کا بیلٹ پیپر پر نشان یاد رکھنے میں بہت کنفیوز ہوگی، اس کو یہ بار بار ہر امیدوار کا جا کے یہ کنونس کرنا ہے کہ میں ہوں پی ٹی آئی کا لیکن میرا نشان یہ بنتا ہے، آپ اس نشان پر ووٹ لگائیں گے تو وہ آپ ایک ان جنرل ایک میسج تو دے سکتے ہیں جو چند پڑھے لکھے لوگ تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام ووٹر جو میرے جیسا کم پڑھا لکھا ہوگا وہ نہیں اس تک پہنچ سکے گا اتنی ایزیلی وہ میسج، اور وہ نہیں اس کو جسے کہتے ہیں نا سمجھ پائے گا، اس کو یاد کر پائے گا۔ تو یہ پھر وہ تھا۔ اب اس سب میں ظاہری بات ہے یہ تو پھر نشان حتمی طور پر پتا تھا جنگ کہاں تک جانی ہے، تو وہ تو پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ ہی لے کے دے سکتے تھے۔ تو پھر وہاں پر بھی ذرائع کہتے ہیں کہ پھر ٹریڈ ہوئی، اور اس ٹریڈ میں چیف جسٹس قاضی فائزہ کو
پلیٹ میں رکھ کر جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا سر پیش کیا گیا، اور پھر جواب میں جوابی سلامی ان سے پی ٹی آئی کے بلے کی لی گئی چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب سے۔ یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کا ٹریڈ ہے، اور دیگر بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو بھی جسٹس اعجاز الحسن کو خصوصی طور پہ مستعفی کروا کے ایک بڑا سخت پیغام دیا گیا تھا کہ اگر جو اب چیف جسٹس قاضی فائصہ کریں گے ان کے ساتھ اختلاف کرے گا تو جسٹس اعجاز الحسن والا حشر کریں گے۔ تو اس کے بعد تو کسی جج کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ سے اختلاف کرے، اور پھر اسی لیے اب اس قسم کے متنازعہ اور کالے فیصلے یونانیمسلی آئیں گے، متفقہ آئیں گے، اور یہ تمام ایک ماحول کریٹ کیا گیا۔ اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو اب 120 سے 25 نشستیں دلوانے کے لیے ایک یک طرفہ ایک فضا بنائی گئی ہے کہ ان کے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہی نہ ہو، اور دیکھیے ان کے اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد آج نون لیگ نے اپنی انتخابی مہم شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک بلے کا نشان موجود تھا نون لیگ انتخابی مہم ہی نہیں کر رہی تھی، کیوں؟ اس کی بھی وجوہات جان لیجئے۔ نون لیگ کے قریبی ذرائع جو ہمارے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یار 3 وجوہات سے ہم کیمپین نہیں کر رہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں کہ ہم پبلک کو لے کے جائیں کیا، جو پچھلے 16 ماہ میں ہماری پرفارمنس رہی ہے، ہم پبلک کو جا کے کیا بتائیں، کیا آفر کریں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر ہم تھوڑی مزاحمتی باتیں کریں اپنی کیمپین میں، وہ مزاحمتی باتیں اسٹیبلشمنٹ کو اوفینڈ بھی کر سکتی ہیں، اور اوفینڈ کر دیا، ناراض کر دیا تو وہ جو ہماری سہولت کاری کر رہے ہیں وہ روک دیں گے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جہانگیر ترین صاحب نے ایک بڑی تاریخی بات کی تھی، وہ جاوید ہاشمی صاحب نے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کو عمران خان 2014 میں کہتا تھا کہ ہم فوج ISI والوں نے کمٹ کیا تھا کہ میں اگر اسلام آباد دھرنا دے دوں تو وہ نواز شریف کی حکومت گرا دیں گے، تو گرا رہے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ آپ بندے ہی نہیں لے کے آ سکے، تو اب ہم کیا کریں، پہلے اب بندے تو کچھ لے کے آتے تو پھر ہم گراتے۔ تو اب نون کو یہ ڈر رہا ہے کہ اگر ہمارے جلسوں میں اور ان کارنر میٹنگز میں زیادہ کراؤڈ نہ آیا تو بھی فوج کہے گی بھائی آپ کے پاس کراؤڈ تو ریفلیکٹ ہو نہیں رہا، اب ہم آپ کے بیلٹ بکس کیسے بھر کے دیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے پبلک سروس بھی روکے جا رہے تھے۔ پیمرا کہہ رہا تھا جی یہ آپ جا کے عوام میں سروس مت کریں، ساری بات ہے اگر پبلک سروس بتا رہے ہوتے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، نون لیگ کے جلسوں میں بھی کارنر میٹنگز میں بھی بندے نہ نظر آ رہے ہوتے اور جیت نون جاتی، تو تمام انٹرنیشنل کمیونٹی تو کہتی نا یہ کیا پھدو لگایا ہمیں تم نے۔ تو وہ پھر سب کچھ کرنا تھا، اس کے لیے پھر یہ ماحول کریٹ کیا گیا، اور پھر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس دلوایا گیا۔ اور اس کے لیے یہ جو ابھی تک ہمیں لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب بڑا وہ فیض آباد دھرنے کے اوپر ایک سویلین سپریمیسی کے لیے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی دراصل اسی گیم کا حصہ تھا کہ جنرل فیض حمید کی بازو ویسے نہیں مروڑی جا سک رہی تھی، اس کے لیے دھرنا، فیض آباد دھرنا کا فیصلے کو کھلوانا اور اس پر عمل درآمد کروانا ضروری ہو گیا تھا، تاکہ جب وہ اس کے عمل درآمد کی طرف بات بڑھے گی تو جنرل فیض حمید بھی گرے گا۔ اور گرانا ان کو نہیں تھا، صرف ان کو یہی کرنا تھا کہ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹانا تھا اور ان سے ججز اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں آڈیوز اور ویڈیوز لینی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کو کبھی بھی سزا دینا مقصود نہیں تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا نہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کا، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر جنرل فیض حمید کو اس بنا پر سزا دے دی جائے کہ انہوں نے فوج کی پالیسی پر عمل درآمد کیا اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گرائی میاں نواز شریف صاحب کی، تو پھر ان کے بعد کے جرنیلوں سے کس طرح یہ کام لیا جاتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو گرائیں اور آپ فلاں کو گرائیں اور آپ فلاں کو جیلوں میں ڈالیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار کل کو اگر ٹیبل ٹرنز ہو گئے تو ہم تو قربانی کے بکرے بن جائیں گے، ہمیں بھی ٹانگ دیں گے۔ تو سزا تو جنرل فیض حمید کو بھی نہیں دینی تھی، صرف ان کو بازو مروڑ کے ان کی جیب سے یہ آڈیوز ویڈیوز نکلوانی تھی اور معلومات نکلوانی تھی۔ وہ کر لیا گیا فیض آباد دھرنے کی صورت میں بھی۔ تو قاضی صاحب جو مرضی کرتے رہیں،
ان کی لیگسی اب یہی ہے کہ انہوں نے 2018 کا الیکشن چوری 2024 کا الیکشن چوری کروایا، انجینئر کروایا، اور اس انجینئر کی اب تو سپرویژن کی پراپر. اور یاد رکھیے چیف جسٹس قاضی فائصہ نے ثاقب نثار سے بدترین کام کیا ہے. ٹھیک ہے، ثاقب نثار نے صرف ایک سینٹ کا الیکشن نون لیگ کا چوری کروایا تھا. چیف جسٹس قاضی فائصہ نے پورے ملک کا جنرل الیکشن چوری کروا دیا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ثاقب نثار نے کبھی چھپایا نہیں تھا کہ وہ فوجی ٹاؤٹ ہے. وہ کھلے عام ڈیموں کے نام پہ چھلانگے مار رہا تھا، میں ڈیم بنا رہا ہوں. وہ حلقوں میں جا کے شیخ رشید کے کمپین کر رہا تھا، وہ ہسپتالوں میں ادھر ادھر بندروں کی طرح چھلانگے مار رہا تھا، آرمی چیف سے دفتر میں ملاقاتیں کر رہا تھا جنرل باجوہ سے. ٹھیک ہے، اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا، کم از کم وہ جو تھا وہ تھا. ٹھیک ہے، اس نے پریٹینڈ نہیں کیا کہ نہیں وہ سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتا ہے، وہ رائٹس میں بلیو کرتا ہے، عوام کے ووٹ میں بلیو کرتا ہے، پارلیمانی سپریمیسی میں بلیو کرتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائصہ نے یہ دھوکہ ہمیں دیا کہ میں تو بڑا سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتا ہوں، میں تو بڑا اختیارات کی تقسیم میں یقین رکھتا ہوں، میں بڑا یہ ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ اگر ایسا تھا کہ وہ عدلیہ پر میں بھی فوج کی مداخلت کے خلاف تھے تو جیسے بھی تھے جسٹس اعجاز الحسن ان کو بچانا نہیں چاہیے تھا چیف جسٹس قاضی فائصہ نے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو غلط کام کیا اس پہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کے پیچھے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ سب کچھ اب قبول ہے تو اسی لیے ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بیک سٹیپ کیا، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پاکستان کی عوام کے، پاکستان کے آئین کے، پاکستان کے سیاسی نظام کے پیٹھ میں، پاکستان کی جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور وہ ڈان کا بڑا زبردست ایڈیٹوریل ہے. وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو 62(1)(f) کو اس لیے ریورس کرنا تھا کہ اس طرح سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور کسی کو سیاست میں حصہ لینے سے روکا جا رہا تھا عدالت کی طرف سے. لیکن پھر یہی کام انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر الیکشن ایکٹ 215 کے اوپر کھیل کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک وقت میں جب وہ کچھ سیاسی جماعتوں کی سہولت کاری کر رہے تھے تو دوسری جماعتوں کا رستہ روک رہے تھے. صلاح الدین احمد صاحب ایک انڈیپینڈنٹ لائر ہیں، بہت زبردست لائر ہیں. لائک میرے اگر کوئی فیوریٹ لائر ہے نا پاکستان میں وہ صلاح الدین احمد ہے. سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے وکیل بھی رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ تو ایک نئی طرح کی 62(1)(f) ایجاد ہوئی ہے، 58(2)(b) ایجاد ہوئی ہے جوڈیشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، جو چیف جسٹس قاضی فائصہ نے بلہ دینے والا فیصلہ دیا ہے. ان کو پی ٹی آئی کا آئین زیادہ دلچسپ لگا آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 سے. یہ ہے آج کا پاکستان. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.